السلام علیکم۔ کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ سیلولر جیل جو کالا پانی کے نام سے شہرت رکھتی ہے، جزائر انڈومان نکوبار میں واقع ایک اشتماری جیل تھی۔ ہندوستان کے اشتماری دور میں برطانوی حکومت خصوصاً اپنے سیاسی قیدیوں کو یہاں جلاوطن کرتی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران میں متعدد معروف تحریکی افراد یہاں قید رہے تھے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف اور دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت سمجھا جاتا تھا، جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ یہ جیل خاص طور پر ان افراد کے لیے تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنا دینا چاہتی تھی۔ ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس کو تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنا چاہتے تھے، ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر آپ برصغیر کے نقشے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈومان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کو ہی انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ جزائر انڈومان نکوبار بحر ہند میں واقع ہے۔ ہندوستان سے جزائر انڈومان نکوبار کی غیر معمولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈومان کی جنوبی سرحد سے ملیشیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اس کی سرحد کی لمبائی کا اندازہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ انڈومان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسطی انڈومان میں تقریباً 650 مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے عاری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جو ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مہذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے سر گول اور آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن ان کے دانت نہایت چمکیلے، سفید اور بال گھنگریلے ہیں۔ ان کی غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کچھوے اور جنگلی پھل ہیں۔ آج بھی وہ ماچس کے بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں۔ ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کے لوگ ہیں۔ زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعہ یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا نہ تو ان کو علم ہے اور نہ کوئی واسطہ۔ حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہری اور مہذب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے علاقوں کو حکومت نے محفوظ قرار دے کر ان کے آس پاس پہرے بیٹھا دیے ہیں۔ سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ کسی اور کو۔ انڈومان کی یہ جزائر یوں تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں کے قریب سے ہمیشہ تجارتی و سیاحتی قافلے گزرتے رہے ہیں، لیکن یہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں کی ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن پہلی دفعہ سن 1759 میں سبز قدم انگریز قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی میں انٹر ہوئے تو یہاں کے غیر مہذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت انگریز یہاں اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے۔ یہ جزائر کالی کیچڑوں والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کنگ سائز مچھر، خطرناک سانپ، بچھو اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑے مکوڑے اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ اس دنیا میں یوں تو کئی اور جیلیں موجود ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانٹانامو بے جیسی اذیت ناک جیل بنائی، مگر کالا پانی کی جیل اس سے بھی بدتر تھی۔ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے، کیونکہ جس جزیرے پہ وہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو قیدی خوش قسمتی سے 1947 میں قیام پاکستان کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا، اس کی رودار سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک رہی تھی تو ہزاروں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصد تھا۔ چنانچہ ان کو بطور سزا کالا پانی بھجوا دیا گیا اور ان کو جبری مشقت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کرائی۔ اس جیل کی تعمیر سن 1906 میں سلطنت انگلیشیا کے باغیوں کو اذیت دینے کے لیے کی گئی تھی۔ اس جیل کی اندرونی بناوٹ کوٹری جیسی ہے، اس لیے اس کا نام سیلولر جیل رکھا گیا۔ تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان میں ایک ٹاور بنا ہے جس سے 7 شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین آزادی کو رکھا جاتا تھا۔ انہیں سخت اذیتیں دی جاتی تھی، جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، 1 ہفتے تک ہتھکڑیاں باندھے کھڑے رہنا، تنہائی کے دن گزارنا، 4 دن تک بھوکے رکھنا، 10 دنوں تک کراس بار کی حالت میں رہنا وغیرہ شامل تھے۔ تیل نکالنے کے مل میں کام کرنا تو اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا، زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کالے پانی کا عملہ انگریز کی خواہش کے مطابق مقرر کیا جاتا تھا۔ اس دور میں کچھ قیدی وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، بہت سے بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ اس جیل میں ملاوٹ شدہ خوراک، جھوٹ، رشوت خوری، قتل، اغوا، حرام کاری، حرام خوری سے لے کر زندہ اور مردہ انسانوں کی عزت لوٹنے کا جرم کرنے والے ساری عمر کے لیے قید کیے جاتے تھے تاکہ باقی انسانیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی قیدی کو انڈمان بھیجنے کے لیے کالا پانی کا لفظ کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو، جو ہندوستان سے ہزاروں کوسوں دور واقع تھا، اور ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے لفظ پہلے سے ہی رائج تھے۔ کالے پانی کا لفظ سننے سے ہی ذہن میں اس جیل خانے کا نقشہ ابھر آتا ہے کہ جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہ شاید ہی زندہ واپس لوٹا، بلکہ اس کی لاش کو بھی اپنے وطن کی مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ کالے پانی کے پس منظر میں کئی افسانے بھی لکھے گئے ہیں، جن میں سلیم شہزاد کا افسانہ سفید رنگ کا کالا پانی بہت اہم ہے۔ اس کی کہانی صرف اتنی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور مجاہد کو جب کالے پانی کی سزا ہوئی تو جیلر نے دیکھا کہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود اس شخص کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی پریشانی دکھائی نہیں دیتی، تو اس نے اس کی مذہبی جذبات سے کھیلنا شروع کیا، اس کی داڑھی منڈوا دی، مگر پھر بھی وہ مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ حالانکہ اسے کھانے کے لیے صرف ایک وقت گھاس ابال کر دی جاتی تھی اور بھاری زنجیریں پہنا کر اس سے دن بھر انتہائی سخت مشقت لی جاتی تھی۔ جیلر نے ایک دن ایک فحاشہ عورت بلا کر نیم برہنہ حالت میں اس کے ساتھ اس کی کوٹری میں بند کرا دیا، مگر جب جیلر کو ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ وہ عورت تو اس کوٹری میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے دونوں کو قتل کرا دیا۔ 30 دسمبر سن 1943 کو ہندوستان کے نیتا سبھاش چندر بوس نے ہندوستانی پرچم لہرایا۔ دوسری جنگ عظیم کے سبب اب یہاں قیدیوں کو لانا ممکن نہیں رہ گیا تھا، اس لیے برطانوی حکومت نے اس قید خانے کا استعمال ترک کر دیا۔ سن 1945 میں جب کالے پانی کی جیل کی عمارت کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے تو آزادی کے متوالے نے کہا، نہیں، ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی، یہ تو آنے والے نسلوں کو اس بات کی خبر دے گی کہ ظلم کی کس تاریک راز سے ہم گزر کر یہاں تک آئے ہیں۔ 1947 کے قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ جزائر انڈومان اب انڈیا کے کنٹرول میں ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک 500 بستروں کا ہسپتال اور میوزیم قائم ہے۔ آج بھی آپ اس جزائر انڈومان جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں چیخیں سنائی دیتی ہوں گی اور روحیں بھٹکتی ہوں گی، جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی، جس پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا، اور جو کالا پانی سے فرار کی کوشش میں سمندر کے کھارے پانی میں ڈوب کر مارا جاتا اور پھر اس کی پھولی ہوئی گلی سڑی سیاہ لاشوں کو سمندر نے دوبارہ ساحل پر پھینک دیا ہوگا، جن کو ان کے مذہب کے مطابق نہ تو آخری رسومات نصیب ہوئی اور نہ کفن اور نہ قبر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔